السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10واں روزہ اور پہلا عشرہ گیا، اللہ اکبر، پتہ ہی نہ چلا۔ پہلا عشرہ پتہ ہی نہ چلا گیا، پہلا عشرہ۔ بڑا انتظار تھا رمضان کا، کیلنڈر دیکھتے تھے، تاریخیں سنتے تھے، پھر رمضان کا چاند کب ہوگا پھر یہ بھی دیکھتے تھے، پھر ایک ہلکا ہلکا خوف بھی تھا کہیں ہم بھوک سے مر نہ جائیں، نڈھال نہ ہو جائیں۔ حالانکہ تو پوری دنیا کی تاریخ اور سائنس کہتی ہے کہ بھوک صحت بھی ہے، زندگی بھی ہے، جوانی بھی ہے اور مردانگی بھی ہے، بھوک سب کچھ ہے۔ 10 رمضان اور 10واں روزہ، کیا خیال ہے آج تک روزہ اپنے لیے رکھا؟ اگر اپنے لیے رکھا تو پھر چھوٹا ثواب پایا، تھوڑا ثواب پایا۔ آپ کہیں گے روزہ تو اپنے لیے رکھا جاتا ہے، میں کہوں گا آپ پوری امت کی طرف سے روزہ رکھیں، آپ ساری انسانیت کی طرف سے روزہ رکھیں۔ آپ رکھنے والے ایک ہیں۔ دیکھیں، روزہ ایک بندہ رکھ سکتا ہے، نیت تو پورے عالم کی کر سکتا ہے، نیت تو پوری دنیا کی کر سکتا ہے، نیت تو ساری انسانیت کی کر سکتا ہے کہ اللہ اس روزے کی جو خیر ملے اللہ ساری انسانیت کو دے دے، اللہ اس روزے کی جو برکت ملے تو پوری امت کو دے دے، جس دنیا سے چلے گئے انہیں بھی دے دے، جو موجود ہیں انہیں بھی دے دے، جو ابھی عالم ارواح میں ہیں اللہ انہیں بھی دے دے۔ ایک بابا جی تھے درویش دلی میں، ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا تو دعا فرما دے۔ تو فرمانے لگے چھوٹی کہوں یا بڑی کروں دعا؟ تو کہا حضرت بڑی فرما دے۔ تو فرمایا ایسا کر، کسی کونے میں نہ منہ دے کے، کسی کونے میں دعا مانگ ساری امت کے لیے، یا اللہ جو مجھے دینا نا پہلے ساری امت کو دے دے، ساری انسانیت کے لیے اور سارے عالم کے لیے، اور حتیٰ کہ غیر مسلم کے لیے مانگ۔ یہ بڑی دعا ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ پوچھنے لگا بابا جی کیا ہوگا؟ کہا ساری انسانیت میں جتنے انسان جن ہیں ان کی طرف جتنی برکتیں اس کریم کی عطاؤں کی جائیں گی وہ ساری کی ساری لوٹ کے اتنی ہی تیرے پاس آئیں گی، ان کی بھی کم نہیں ہوں گی، اور اگر اکیلا اپنے لیے مانگے گا تو اکیلی تجھے ملیں گی۔ ایک درویش کے پاس، جھنجھانا کے ایک درویش تھے، تو ان کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا حضرت تو شارٹ کٹ ولایت کا رستہ بتائیں، بڑے مجاہدے ہوتے ہیں، بڑی قربانیاں ہوتی ہیں اور بہت زیادہ، کچھ شارٹ بتائیں ولایت کا رستہ اور میں ولی بن جاؤں۔ حضرت نے فرمایا یہ کون سا مسئلہ ہے، کون سی مشکل ہے؟ فرمایا جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مرے کسی کونے میں منہ دے کے رو لیا کر، اللہ تجھے ولایت دے دے گا۔ یا اللہ یہ بغیر کلمے کے مر گیا، اللہ اس کو کلمہ نصیب ہونا تھا، اللہ کملی والے کا اس کو دیدار ہونا تھا، اللہ تیرا دیدار ہونا تھا، یہ بغیر کلمے کے مر گیا۔ اس کے لیے تیرے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہو، محبت کا جذبہ ہو، نفرت کا جذبہ نہ ہو۔ اور میں کہ کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، کسی کونے میں منہ دے کے رو لینا، اس رونے پہ اللہ تجھے ولایت دے دے گا۔ آج 10ویں روزے میں ہمارے جذبے کیا ہیں؟ اپنی ذات کو لے کے چلنا، یا زیادہ سے زیادہ اپنے بچے بس، یا زیادہ سے زیادہ اپنے والدین؟ نہ، ہم ایسے حبیب کملی والی کی امت ہیں جس نے ختم نبوت کے صدقے یہ ہے کہ ساری انسانیت قیامت تک کے لیے وہ نبی ہیں، تو ہمارے جذبے بھی قیامت تک والے کے لیے ہوں کہ یا اللہ قیامت تک جو امت آئے گی اور جو پہلے تھی اور جو موجودہ ہے، اے اللہ ان سب کے لیے میرے روزے کی خیروں کو تقسیم کر دے۔ ایک بندہ تھا وہ ایک دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ جتنی بھی موت کی سختیاں ہیں نا اللہ میرے پاس تو اور کوئی نیکی نہیں ہے، ایسا کرنا جتنے بھی لوگ ہیں سب کی موت کی سختی اللہ مجھے دے دینا، اور میں موت کی سختی وہ چکھ لوں، مرنا تو ویسے ہے، اللہ وہ موت کی سختی کسی اور کو نہ دینا۔ بس یہ دعا مانگتا تھا، اس کے پاس اور کوئی نیکی نہیں تھی۔ اور جب موت آئی تو اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں جتنی موت کی نرمیاں ہیں اسے دے دو۔ اس نے ساری عمر میرے بندوں کے لیے مانگا، اور بندے میرے عیال ہیں،
اور میرا کنبہ ہے اور مجھے اپنے بندوں سے محبت ہے، اور جو میرے بندوں سے محبت کرے گا اس سے میں محبت کرتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اسے اپنے مہمان خانے میں بھیجتا ہوں، اپنے قید خانے میں نہیں بھیجتا، اور میرا مہمان خانہ جنت ہے اور میرا قید خانہ جہنم ہے۔ فرشتوں، ساری خیریں اس کی طرف لوٹا دو، ساری نرمیاں، ساری عافیتیں، اور اس کی روح نکلی ایسے کہ جیسے کہ پھول کی خوشبو۔ کیا ہمارا روزہ ہم نے اپنے لیے رکھا؟ ہمارا جذبہ تو پھر چھوٹا ہوا، تو چھوٹا جذبہ چھوٹی دعا، چھوٹی دعا تو چھوٹی قبولیت، بڑا جذبہ بڑی دعا، بڑی قبولیت اور بڑی نعمتیں۔ کیوں فرماتے ہیں ایسی مسجد میں نماز پڑھو جہاں نمازی زیادہ ہوں، ثواب زیادہ ملے گا۔ جمعہ کی نماز کی افضلیت اس لیے ہے کہ مجمع زیادہ ہوتا ہے، تو ہماری جتنی بڑی دعا ہوگی اتنی قبولیت کی کیفیت ہوگی۔ تو اب تک ہم نے روزے رکھے تو ہم سے تو غلطی ہو گئی، یا اللہ ہم نے اپنی ذات کو سامنے رکھا، زیادہ سے زیادہ بچوں اور والدین کو سامنے رکھا۔ اے اللہ پوری امت کے وہ لوگ جن کو خیر کا پتہ ہی نہیں، جن کو روزوں کا پتہ ہی نہیں، اے اللہ ان تک خیر کیسے پہنچے گی، ان تک برکت کیسے پہنچے گی؟ تو یا اللہ میری اس آج روزے میں جو تو مجھے اپنے خزانہ غیب سے عطا کرے گا، اللہ سب کو لوٹا دے اور سب پہ نچھاور کر دے، اور یہ برکتیں سب کو عطا کر دے۔ یہ جذبہ لے کے چلنا ہے، یہ جذبہ لے کے چلنا ہے، اور اس جذبے سے جو ملتا ہے، جو ملتا ہے، جو ملتا ہے، حیرت انگیز ملتا ہے، اور اس جذبے سے برکتیں اور وہ دعائیں جو ہم کبھی سوچ نہیں سکتے۔ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتے فلاں میرا وقت کا ولی تھا، فلاں صدی میں آیا تھا، اس کا یہ جذبہ تھا، اس کی عمر 100 سال تھی یا 50 سال تھی یا اتنے سال تھی، اور اس نے جتنی خیر کی برکتوں کی دعائیں مانگی تھیں، جاؤ ساری اس کی جھولی میں ڈال دو۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا، صرف اس جذبے کی وجہ سے جھولیاں بھر کے بیٹھ، بہاریں لے کے سرخ روح ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ بولیں کتنا زبردست جذبہ ہے، بولیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ 10واں روزہ ان جذبوں کے ساتھ، اور آئندہ روزے بھی انہی جذبوں کے ساتھ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔